सुल्फी नॉलेज लैंड में खुश आमदीद। तारिक बिन ज़ियाद। सारे सवार सरदार की ये गुफ्तगू बड़े गौर से सुन रहे थे। जब बात मुकम्मल हो गई तो सवार, जिनकी तादाद 15 अफराद पर मुश्तमिल थी, अपने घोड़ों से उतरे, इनको दरख्तों से बांधकर मीठे पानी के चश्मे की तरफ चले गए और पानी से अपनी प्यास बुझाने में मसरूफ़ हो गए। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इन सब के सरदार वो मूसा बिन नसीर थे। आप ताबी थे, यानी आपने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन की ज़ियारत की थी। मूसा बिन नसीर एक अजीम सिपह सालार और अब्दुल मलिक की तरफ से मशरकी ममालिक के वाली वज़ीर भी मुकर्रर हुए थे। मूसा बिन नसीर प्यास बुझाने के बाद सुस्ताने के गर्ज से खजूर के दरख्त के तने से टेक लगा कर बैठ गए तो इनके नायब सुहेब ने एक दफ़ा फिर निहायत अदब से सवाल करते हुए कहा, क्या सरदार का इरादा कुछ देर ठहरने का है? मूसा बिन नसीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्या हर्ज है अगर थोड़ी देर आराम कर लिया जाए? इस दौरान धूप की तमाज़त और हरारत में भी कमी आ जाएगी। फिर फरमाया, घोड़ों से जीने उतार लो ताकि ये भी ताज़ा दम हो जाएं। ये सुनकर सुहेब ने आसमान की तरफ देखा, जहाँ आहिस्ता आहिस्ता सूरज के सामने गर्द व गुबार सा छा रहा था। इसने कदरे तशवीश के साथ कहा, आका, मैं इस इलाके का रहने वाला हूँ। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ जल्द ही सहराई तूफ़ान आने वाला है। मूसा बिन नसीर ने बात काटते हुए कहा, ये तो और अच्छी बात है कि हमें पनाह के लिए ये चंद दरख्तों का झुंड नसीब हो गया, वरना सहरा की रेत हमारे लिए मुसीबत बन जाती, हमारी सवारियों को भी भगा देती और हमारा भी बुरा हाल कर देती। वैसे भी हम ख्वाह कितना भी तेज़ चलें, कैदान तक नहीं पहुंच सकते। सुहेब ने अपने हथियारों को उतार कर दरख्त के साथ महफूज जगह रख कर अर्ज़ किया, आका, आपने दुरुस्त फरमाया, वाकई तूफ़ान से महफूज रहने के लिए ये जगह बेहतरीन पनागाह है। ये भी अच्छा हुआ कि सरदार ने बकाया फ़ौजी दस्ते को वहीं क़याम करने का हुक्म दिया, वरना तादाद की ज़्यादती की वजह से ये जगह काफ़ी ना होती। इसके बाद सुहेब ने अपने साथी सिपाहियों से कहा कि वो भी हथियार उतार कर आराम कर लें, घोड़ों को भी सस्ताने दें और इनसे काठियाँ उतार दें। ये हुक्म देकर सुहेब जब मूसा बिन नसीर के पास आ गए तो मूसा बिन नसीर ने सवाल किया, सुहेब, तुम खुद भी बर्बर कबीले से ताल्लुक़ रखते हो, मेरा ख्याल है तुम बागी कबाइल के सरगना अबू ज़रा से भी ज़रूर वाकिफ़ होगे। ये वाहिद शख्स है जो बागियों की पुष्ट पनाही कर रहा है, लोमड़ी की तरह मक्कारी से हमला करके इस्लामी लश्कर व सिपाह को नुकसान पहुँचा रहा लोमड़ी की तरह मक्कारी से हमला करके इस्लामी लश्कर और सिपाह को नुकसान पहुँचा रहा है। तुम इसके मुतल्लिक जो कुछ जानते हो मुझे बताओ। सुहेब ने जवाब दिया, सरदार, अबू ज़रा को सहरा वाले स्याह साहब के नाम से पुकारते हैं। वो जितना मक्कार, दगाबाज, धोखेबाज और कमीना है, इसी तरह इंतहाई बहादुर, साहिब तदबीर और जंगी सियासत का माहिर भी है। घोड़ों के हिनहिनाने से ये गुफ्तगू यहीं ख़त्म हो गई। फिर इससे पहले कि ये मुख्तसर सा लश्कर जो एक बागी कबीले की सरकोबी करके अपनी बकाया फ़ौज को पीछे छोड़कर यहाँ पनाह लिए हुए था, हथियारों को उठाता, उन पर स्याहपोशों के गिरोह ने हमला कर दिया। ये स्याहपोश इसी अबू ज़रा के साथी थे जिसके मुतल्लिक मूसा बिन नसीर और सुहेब के दरमियान बातें हो रही थी। बेसरो समानी की हालत में भी मुट्ठी भर इस्लामी जमात ने इनका बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन हमला इतना अचानक हुआ था कि इस्लामी लश्कर को हथियार उठाने का भी मौका न मिला। मुख्तसर सी जंग के बाद अब नखलिस्तान मुसलमानों के खून से सुर्ख हो चुका था। एक एक करके सारे ही सिपाही दादे शुजात देते हुए शहीद हो चुके थे, लेकिन एक तरफ सिर्फ तन्हा मूसा बिन नसीर मज़ाहमत कर रहे थे, दुश्मनों के सिपाहियों की गर्दनें उड़ा रहे थे और उनको वास्ले जहन्नुम कर रहे थे। इनके जिस्म पर काफ़ी चोटें आ चुकी थी, बल्कि जिस्म ज़ख्मों से चूर चूर था। इनके कदमों में इन्हीं के जानिसार साथी और नायब सुहेब की लाश के साथ साथ
دیگر سپاہیان اسلام کی لاشیں خون سے رنگی پڑی تھیں۔ شجاعت کا یہ عالم تھا کہ گروہ سیاہ پوش کے ساتھ اکیلے لڑ رہے تھے۔ بعض سیاہ فام تو آپ کے قریب ہی نہ آتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر چلے گئے تو واپس نہ آ سکیں گے۔ آخر کسی سیاہ فام نے ہمت کے ساتھ پیچھے سے ان کے سر پر ضرب لگائی۔ یہ ضرب اتنی شدید تھی کہ موسیٰ بن نصیر چکرا کر گر گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ ایک سیاہ پوش نے دوسرے سیاہ پوشوں کی طرف دیکھ کر ان سے سوال کرتے ہوئے کہا، کیوں نہ اس کا سر کاٹ کر عظیم ابو ذرا کے پاس لے چلیں؟ اس عظیم کارنامے کی وجہ سے وہ ہم سے بہت خوش ہو جائے گا، اس لیے کہ ہم نے اپنے ساتھیوں کے خون کا بدلہ لے لیا ہے۔ دوسرے سیاہ پوش نے جواب دیتے ہوئے کہا، نہیں، یہ مناسب نہیں کہ ہم اپنے قائد کے حکم کے بغیر کوئی عمل کریں۔ بہتر ہے کہ مردہ جسموں کو جنگلی درندوں کی خوراک بننے کے لیے چھوڑ دیں اور اس سردار کو جو بے ہوش ہے یہاں سے تھوڑی دور واقع ایک مکان میں بند کر دیں جو ہمارے ساتھیوں کی پناہ گاہ کے لیے خالی رکھا گیا ہے، اور اس موسیٰ بن نصیر کو پکڑنے اور ان کی فوج کے شہید ہونے کی اطلاع قائد ابو ذرا کو دیں۔ پھر جو وہ حکم دے گا اس پر عمل کیا جائے گا۔ تیسرا سیاہ پوش اپنی رائے دیتے ہوئے کہنے لگا، ہم موسیٰ بن نصیر کی زندگی کے بدلے اپنے کئی قیدی ساتھی چھڑا سکتے ہیں۔ پہلے سیاہ پوش نے جواب دیا، بالکل ٹھیک ہے، اس بات کا تو مجھے خیال ہی نہیں آیا تھا، چلو اسے اٹھاؤ۔ طوفان آنے سے قبل ہی ہمیں اسے بند کر کے اپنے ٹھکانے پر پہنچنا ہے۔ صحرائی طوفان پورے شباب پر تھا۔ بڑے بڑے پہاڑ نما ریت کے ٹیلے ایک جگہ سے دوسری جگہ تبدیل ہو رہے تھے۔ فضا میں گرد و غبار کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ سیاہ پوش موسیٰ بن نصیر کو ایک مکان کے کمرے میں بند کر کے کسی نامعلوم منزل کی طرف جا چکے تھے۔ کمرے کے اندر موسیٰ بن نصیر زخموں سے چور ابھی تک بے ہوشی کی حالت میں زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ کافی مقدار میں خون بہہ جانے کی وجہ سے نکاہت پیدا ہو چکی تھی اور اس نکاہت کے سبب وحشی طاری تھی۔ یہ مکان نہتا اس صحرا میں کھڑا تھا جسے باغیوں نے اپنی پناہ گاہ کے طور پر تعمیر کر رکھا تھا، اور یہ آبادی سے کافی فاصلے پر واقع تھا۔ باہر صحرا میں ریت کے بگولوں کا رقص جاری تھا۔ ہوا ریت کو ایک سے دوسری جگہ لے جا رہی تھی۔ ہر طرف ریت ہی ریت تھی۔ ہوا گرد آلود تھی۔ کسی چیز کا اس کے سامنے ٹھہرنا بے حد مشکل تھا۔ ادھر بے چارے مسلمان شہیدوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں جو ریت میں دبی جا رہی تھیں، اور ادھر موسیٰ بن نصیر بے ہوش اور زخموں سے چور جسم کے ساتھ کمرے میں موجود تھے۔ ہوائیں عفریتوں کی طرح چنگاڑتی تھیں۔ ان کی آوازیں اتنی خوفزدہ تھیں کہ اسے سننے والا پناہ مانگتا تھا۔ یہ آوازیں اس مکان کے اندر بھی آ رہی تھیں، لیکن موسیٰ بن نصیر کو ابھی ہوش نہیں آ رہا تھا۔ گرد و غبار کے طوفان میں ایک اونٹنی بلبلاتی ہوئی بھاگی چلی آ رہی تھی، جس کے کوہان پر کپڑے میں لپٹی ایک گٹھری رکھی ہوئی تھی، اور اس اونٹنی کے دونوں کجاوے میں پانی سے بھرے ہوئے دو بڑے بڑے مٹکے لٹک رہے تھے۔ اس اونٹنی کا اسی مکان کی طرف رخ تھا جس میں موسیٰ بن نصیر بے ہوش پڑے تھے۔ اچانک اس کمرے میں آواز گونجی، پانی، پانی، پانی۔ آہستہ آہستہ کمرے کے اندھیروں میں سرگوشیاں ابھر رہی تھیں۔ موسیٰ بن نصیر کو ہوش آ چکا تھا اور آپ پانی، پانی پکار رہے تھے۔ پیاس کی وجہ سے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے، جس کی وجہ سے حلق سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ نکاہت کی وجہ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ کمزوری کے سبب زمین سے اٹھنا مشکل تھا۔ وہ پیاسے بے یار و مددگار پانی کی ایک ایک بوند کے لیے ترس رہے تھے۔ انہوں نے زمین پر پڑے پڑے اس حالت میں بھی گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ کمرے کے چاروں طرف پتھریلی دیواریں تھیں، صرف ایک طرف لوہے کا دروازہ تھا جو باہر سے بند تھا۔ چھت کافی بلند اور چھت کے قریب ایک چھوٹا سا روشن دان بھی تھا جو شاید ہوا اور روشنی کے حصول کے خاطر رکھا گیا تھا۔ موسیٰ بن نصیر کی حالت اتنی خراب تھی کہ گویا انہیں موت کی گھڑی نظر آ رہی تھی۔ گو کے ہاتھ پاؤں اور جسم کے دوسرے حصے ہلنے سے معذور تھے، لیکن اب ہوش و حواس پر انہوں نے قابو پا لیا تھا۔ وہ حسرت و یاس سے اس روشن دان کی طرف دیکھ رہے تھے جہاں تک ان کی رسائی ناممکن تھی۔ انہوں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور سانس لیتے ہوئے کہا، کیا تلوار سے کھیلنے والے سپاہی کی موت میدان جنگ کے بجائے ایڑیاں رگڑتے ہوئے اس زندان و قید خانے میں ہوگی؟ نہیں، نہیں، نہیں۔ میں نے اپنی نوک شمشیر سے تاریخ عالم کے سینے پر فتوحات کی داستانیں رقم کرنی ہے، کفار کو شکست دے کر اسلام کا بول بالا اور مسلمانوں کی مدد کرنی ہے۔ میں اکیلا نہیں،
خدا جل جلالہ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ، ان کی نگاہ کرم سے میں یہاں قید ہو کر نہیں مروں گا۔ ابھی میرا عہد نامکمل ہے کہ میں پورے افریقہ کو اسلامی پرچم تلے سرنگوں کروں گا۔ مجھے اس تاریکی میں اسلام کی شمع فروزہ کرنی ہے۔ یا اللہ میری مدد کر، یا خدا میری مدد کر۔ ابھی یہ الفاظ ان کے منہ میں ہی تھے اور ان کی نگاہیں روشن دان پر لگی تھیں کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک دبلا پتلا انسانی سایہ روشن دان پر نمودار ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سانپ کی طرح بل کھاتا ہوا اس روشن دان سے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس کے بعد اس نے رتیلے فرش پر چھلانگ لگا دی۔ تاریکی میں پھر ایک بار موسیٰ بن نصیر کی سرگوشی ابھری اور آپ نے اس آنے والے سے پوچھا، کون ہو تم؟ ایک معصوم سی آواز تاریکی میں ابھرتی ہوئی موسیٰ بن نصیر کے کانوں تک پہنچی۔ آنے والے نے کہا، زندگی ہوں موت نہیں۔ یہ جواب دیتے ہی اس آنے والے کا سایہ موسیٰ بن نصیر کے اور زیادہ قریب آ گیا۔ اس نے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور موسیٰ بن نصیر نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا کہ یہ ایک چھریرے بدن اور سانولے رنگ کا ایک نوعمر لڑکا تھا جس کی عمر 8 یا 10 سال کے قریب ہوگی۔ اس لڑکے نے کمرے میں موجود شمع روشن کر دی۔ وہ موسیٰ بن نصیر کے قریب آ گیا۔ اس نے آپ کے جسم پر لگے زخموں کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ جائزہ لیتے لیتے کہنے لگا، آپ تو بہت زخمی ہیں۔ موسیٰ بن نصیر نے جواب دیا، ہاں، اپنے آپ زمین سے اٹھ بھی نہیں سکتا۔ لڑکے نے مسکراتے ہوئے کہا، شاید نخلستان میں بکھری ہوئی تمہارے ہی ساتھیوں کی لاشیں ہیں۔ میں گاؤں سے پانی لینے یہاں آیا تھا۔ تمہارے گھوڑے صحرائی طوفان میں بھاگے پھر رہے تھے۔ وہاں میں نے ایک کو قابو کر لیا ہے۔ موسیٰ بن نصیر نے نحیف آواز میں جواب دیا، ہاں، ہم پر سیاہ پوش گروہ نے اچانک حملہ کر دیا تھا۔ ہمیں ہتھیار اٹھانے کا موقع نہ ملا، ورنہ۔ بچے نے مسکراتے ہوئے کہا، ورنہ کیا؟ آپ نے جواب دیا، ورنہ معاملہ اس کے برعکس ہوتا۔ اگر ہمیں ہتھیار اٹھانے کا موقع مل جاتا تو جو حال ہمارے ساتھیوں کے ساتھ ہوا ہے، بالکل یہی حال سیاہ پوشوں کا ہوتا اور ہم سلامت ہوتے۔ ایپیسوڈ 42 اختتام پذیر ہوئی۔